مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ مزید کلام مقدس کی تعلیمات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا حوالہ کلسیوں 3 باب اس کی 5 آیت سے 11 آیت۔ نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے باعث سے برکت ہو، آمین۔ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم خدا سے دعا مانگیں گے اور بہنوں میں سے کو بلند آواز سے دعا میں رہنمائی کریں گے۔ خدا کے شکر اور اس کے پاک نام کی تعریف ہو۔ آج شام اس وقت کے لیے فرائیڈے کی شام ہم دعائی عبادت کرتے ہیں، جس میں ہم ستائش عام روٹین سے ہم زیادہ ایک دو گیت گھوم جاتے ہیں، یہ بات لمبی ہوتی ہے، پھر بھی ہم وقت کو سامنے رکھ کر، کیونکہ بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں جن کے لیے زیادہ اندھیرا ہو جائے تو ان کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ اندھیرے تک عبادت جو ہے جاری نہ رکھی جائے۔ آج کا یہ کلام کا حصہ ہمارے مسائل کی اصل وجہ کو بیان کرتا ہے، جو ہمارے روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں، جو ہماری پریشانیوں کی اصل وجہ ہے، اس کی سبب کو بیان کرتے ہیں اور لکھے بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، ان اعضاء کو مردہ کرو۔ یہ ہمارے بدن کی اعضاء ہے۔ اگر ان اعضاء کا ذکر آپ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں پڑھیں، متی کی انجیل کے اس کے 5ویں باب کی 29ویں آیت سے 30 آیت تک پڑھیں تو خدا یسوع مسیح نے ان اعضاء کا ذکر کیا ہے جن کو مردہ کرنا ہے۔ بے شک اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے، اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو۔ جب عیسیٰ نبی کے زمانہ میں خدا نے بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہاری دعائیں نہیں سنوں گا، میں تمہاری دعائیں نہیں سنوں گا، کیوں نہیں سنوں گا؟ تو کسی کو معلوم ہے خدا نے کیوں کہا کہ میں تمہاری دعائیں نہیں سنوں گا؟ تمہارے ہاتھ ہونا لگا ہے، تمہارے ہاتھ ہونا لگا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تیرا دہنا ہاتھ، دہنے ہاتھ سے اپنے زیادہ بہت سارے کام ہم دہنے ہاتھ سے کرتے ہیں، وہ بایاں ہاتھ دایاں ہاتھ دونوں ضروری ہیں، لیکن دہنا ہاتھ جو ہے اس سے ہم زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ تیرا دہنا ہاتھ مجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ میری چیزوں، مسیحی ایمان کے مطابق جب تک ہم اپنی پرانی انسانیت میں، اپنے اس بدن میں یا اپنے اس اعضاء میں، ان اعضاء کو جو گناہ کے سبب سے ناپاک ہے، ان اعضاء کو مردہ نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کی مرضی کے تابع ہو کر چل نہیں سکتے۔ یہاں ان اعضاء کی کاموں کا بھی بیان کیا گیا ہے جو ہمارے بدن میں ہے اور ان کے سبب سے ہم خدا کی مرضی کے برخلاف چلتے ہیں۔ تو ان اعضاء کے بارے میں لکھا ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، بری خواہشیں، لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے۔ لیکن اب تم ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک تو ہم ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کس سے گناہ کرتے ہیں؟ اپنے دماغ سے بھی ہم گناہ کرتے ہیں اور اپنی زبان سے بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ بدگوئی، گالی بکنا، اگر ہم اپنا مجموعی طور پر جائزہ لیں تو ہم میں سے اکثر گالیاں نکالتے ہیں، بہنیں بھی، بھائی بھی، بچے بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی۔
کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، کوئی اس سے علیحدہ نہیں ہے، سب گالیاں نکالتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک ہی منہ سے کیا ایک ہی چشمے سے میٹھا پانی کھارا پانی نکل سکتا ہے؟ اور پھر ایک ہی منہ سے یا دو طرح کی باتیں نکل سکتی ہیں کہ وہ وہی منہ گالیاں بھی نکالے اور آپ اسی منہ سے آ کر خدا کی حمد و ثنا بھی کریں۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو پورا ہفتہ تو خدا کی مرضی کے برخلاف کام کرتے ہیں اور پھر سنڈے کو آ کر وہ سارے کام کرتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کی گیت بھی گاتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں، یہ بھی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سبب یہ ہے کہ ان کا ان باتوں کو انجام دینا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں تمہاری نہ سنوں گا، مجھے تمہارے فرما بچنوں، تمہاری قربانیوں سے، تمہارے ذبیحوں سے نفرت ہے۔ تو میری چیزوں پھر بات وہی آتی کہ اپنے عذاب کو مردہ کرو۔ اگر تمہاری زبان سے برے لفظ نکلتے ہیں تو اپنی زبان کو اس اعتبار سے نکارا سمجھو کہ میرے منہ سے کسی کے لیے بد دعا نہ نکلے۔ کلام میں لکھا ہے عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جو نہ کی جائے۔ اور میرے چیزوں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ہم ایک کلام کی ایک سچائی کو نہیں سیکھ پاتے، کلام کی اس ایک بات کو سیکھ نہیں پاتے کہ ہم اپنی زبان کو کم از کم اس گناہ سے تو باز رکھ لیں کہ ہماری زبان سے عیب جوئی نہ ہو، اور ہم اس میں بہت کمزور ہیں۔ اسی خدا کے خادم نے کہا کہ اپنے آپ کی زبان کو شفا کی ضرورت ہے، آپ کے ہاتھوں کو شفا کی ضرورت ہے، آپ کی بدن کی ایک ایک غذا کو شفا کی ضرورت ہے، کیونکہ گناہ کے سبب سے بدن کا ہر ایک غذا جو ہے وہ نکارا ہو چکا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے کہ دراصل ہم گناہ کی حالت میں، اس کو جسمانی حالت کہا جاتا ہے، ہم گناہ کی حالت میں رہ کر ہی روحانی کاموں کو انجام دینے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ہماری مشکلات کا سبب ہے، خدا کے حضور نامقبول ٹھہرنے کی یہ بڑی وجہ ہے کہ ہم جسمانی ہی رہ کر اور مردہ حالت میں ہی ہم خدا کے کام، خدا کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اعضاء گناہ کے تابع ہیں، گناہ ہماری زندگی سے ہر وہ کام ہوتا ہے جو خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، تو پھر ہمارا بدن تو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے رومیوں کے خط کے 12ویں باب میں مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ اپنے اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن سب کو پتہ ہے، اپنے بدن جو پسندیدہ، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کو پسندیدہ اور پاک ہے، جو پاک قربانی ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، لیکن معقول طریقے سے نہیں پڑھتے، درست طریقے سے نہیں پڑھتے، خدا کے پسندیدہ طریقے سے نہیں پڑھتے، خدا کے پسندیدہ طریقے سے اس کی عبادت نہیں کرتے۔ پرانی انسانیت بھی گندے لباس کی مانند ہے، بلکہ لکھا ہے ہماری نیکیاں بھی گندی دجیوں کی مانند ہے، اور ہمیں راست بازی کی پوشاک کی ضرورت ہے، جو مسیح یسوع کے خون سے دھلی پوشاک ہے، جو نئی انسانیت میں تیار کی گئی ہے، جو یسوع مسیح نے مہیا کی ہے۔ جب تک ہم وہ پہن نہیں لیتے اور اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار کر نئی انسانیت میں نہیں داخل ہو جاتے، میرے ساتھ تب تک ہم اپنے خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کر پاتے۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے اعضاء کو ہی نہیں، اپنا پورا بدن ہی خداوند کی نظر کر۔ 5ویں باب کی 16ویں 17ویں آیت میں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو، جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور وہ جسم کے خلاف
اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں. تو میرے سنو، جب ہم روح کے تابع ہو کر چلتے ہیں تو پھر جسم کے کام جو ہے وہ نیست ہو جاتے ہیں. اور روح کے موافق چلنا یہ نئی انسانیت میں چلنا ہے، مسیح کے تابع ہو کر چلنا ہے، نئی زندگی میں چلنا ہے. تب تک خدا ہماری زندگی سے خوش نہیں ہوگا اور ہم کچھ بھی خدا سے پا نہیں سکیں گے. اس لیے ہمارے اصل مسئلوں کی جڑ جو ہے، وجہ جو ہے، وہ ہماری زندگیوں کا تبدیل نہ ہونا ہے. اگر ہم تبدیل ہیں تو پھر ہمارے کام تبدیل ہوتے ہیں، پھر ہماری سوچیں تبدیل ہوتی ہیں، پھر ہماری روشیں تبدیل ہوتی ہیں، پھر ہمارا چال چلن تبدیل ہوتا ہے، پھر ہماری گفتگو تبدیل ہوتی ہے، پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہوتا ہے، پھر لوگوں میں ہماری پہچان بدل جاتی ہے. تو میری چیزوں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. اور پھر ہماری ساری دعائیں، ساری مناجاتیں خدا کے حضور مقبول ٹھہرتی ہیں. خدا سے ہمیں ان کا جواب ملتا ہے. آمین.